ٹرانسجینڈر یعنی جس کے بے شمار نقصانات ہیں، یعنی جو ابھی اس وطن عزیز کے اندر خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام پر ایک بل پاس کیا گیا ہے۔ بظاہر تو اسے خواجہ سراؤں کے حقوق کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ معاملات ہیں جن میں معاشرتی نقصانات بھی ہیں اور شرعی نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر اس کے معاشرتی اور شرعی اسلامی نقصانات کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان میں سب سے بڑا جو نقصان اس ٹرانسجینڈر کے بل کے اندر نظر آ رہا ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کتنا بڑا نقصان ہے، معاشرتی بھی ہے اور شرعی نقصان بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی ٹرانسجینڈر کے حوالہ سے جو بل پاس ہوا ہے کہ آج اب پاکستان کا اگر کوئی بھی مرد، اس وطن عزیز کا کوئی بھی مرد، اس وطن عزیز کا کوئی بھی باسی مرد اگر وہ ادارے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں عورت کی فیلنگ محسوس کرتا ہوں، مجھے میری شناخت کے حوالہ سے عورت ہی ظاہر کیا جائے، تو اس وقت ادارہ پابند ہے کہ اس کی بات پر یقین کر کے بغیر اس سے میڈیکل پروف مانگے، بغیر اس سے میڈیکل ثبوت مانگے، اسے فوراً ہی عورت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اب اس میں سب سے بڑا جو معاشرتی اور شرعی نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مرد، بظاہراً تو ایک مرد ہے، لیکن وہ فقط اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر ادارے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں اپنے اندر عورت کی فیلنگ محسوس کرتا ہوں تو مجھے عورت ہی ڈکلیئر کیا جائے، تو عورت بنانا ادارے پر شناخت کے اندر یہ پابندی ہے کہ ادارہ اس بات پر پابند ہے کہ اسے بغیر پروف کے، میڈیکل کے، بغیر میڈیکل کے ثبوت کے اسے فوراً ہی عورت ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے جو معاشرتی بھی ہے اور جو شرعی نقصان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک مرد، بظاہر تو وہ مرد ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو ادارے سے عورت ڈکلیئر کروا لیا ہے، ادارے نے شناخت کے حوالہ سے اس کی جنسی شناخت عورت ڈکلیئر کر دی ہے، تو اب بظاہر ہے تو وہ مرد لیکن شناخت کے حوالہ سے اسے عورت ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جو بظاہر تو مرد ہے لیکن اپنے آپ کو عورت ظاہر کر رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ادارے سے جنسی شناخت تبدیل کروانے کے بعد اپنے آپ کو عورت تصور کرنے والا جبکہ ہے مرد، اس کے بعد اگر وہ شادی کے لیے قدم اٹھاتا ہے، نکاح کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو عورت تصور کر کے کسی مرد کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتا ہے اور پھر اس خواہش کو پورا کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، کسی مرد کے ساتھ اپنے آپ کو عورت تصور کر کے اور اپنی جنسی شناخت کو ثبوت بنا کے اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ وہ نکاح کر لیتا ہے تو اسے ہی ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت جبکہ بظاہر تو عورت ہے لیکن اس نے بغیر میڈیکل پروف کے ادارے سے اپنی جنسی شناخت یہ ظاہر کروا لی ہے کہ میں عورت نہیں، میں مرد ہوں، جبکہ بظاہر تو وہ عورت ہے لیکن اس نے تصور کر لیا ہے کہ میں مرد ہوں اور ادارے نے اسے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ مرد ہے، تو اس کے بعد جبکہ وہ بظاہر تو عورت ہے لیکن اس کے بعد اگر وہ قدم اٹھاتی ہے اپنے نکاح کے لیے اور اپنے آپ کو وہ جو جنسی شناخت اس نے ادارے سے کروائی ہے بغیر میڈیکل پروف کے، اگر وہ اسی کو تصور کرتے ہوئے اپنے آپ کو مرد مانتے ہوئے کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کے لیے قدم اٹھاتی ہے یا نکاح کر لیتی ہے تو اسے ہی ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، یہ کتنا بڑا وبال ہے، یہ کتنی بڑی ذلت ہے کہ جو یہ وہ گناہ ہے جو قوم لوط کے حصے میں آیا تھا۔ قوم لوط نے اس گناہ کو سب سے پہلے زمین پہ کیا تھا کہ میرے رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جب ہم نے جناب لوط علیہ السلام کو بھیجا انہیں قوم کی طرف اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم وہ گناہ کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تم وہ بے حیائی کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی زمین پر یہ گناہ نہیں کیا۔ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ قوم لوط کی بستیاں بڑی حسین تھیں، بڑی سرسبز و شاداب تھیں، ان کی بستیوں کے اندر کثرت سے اناج کا پیدا ہونا،
کثرت سے میوہ کا پیدا ہونا، کثرت سے پھلوں اور پھولوں کا پیدا ہونا، یہ ان بستیوں کو خاصا حاصل تھا۔ اور گرد و نواح کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ ان کی بستیوں کی خوشحالی کی وجہ سے، ان کی بستیوں کے وہ حسن و جمال کی وجہ سے وہ ان کی بستیوں میں آ کر سیر و تفریح کرتے تھے، ان کی بستیوں میں آیا کرتے تھے۔ اب یہاں کے باشندے یعنی جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی جو وہ بستیاں حسین تھیں، خوبصورت تھیں، ان بستیوں کے اندر کثرت میوہ جات تھی، کثرت پھل تھے، کثرت پھول تھے، اور ان بستیوں کو رب نے ایک خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ تو دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ ان بستیوں میں آ کر سیر و تفریح کرتے تھے۔ اب یہاں کے باشندے ان کے آنے پہ بڑا پریشان تھے کہ کثرت مہمان بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس معاملے سے وہ بڑے پریشان تھے، انہیں منع بھی نہیں کر سکتے تھے اور منع کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ اب ہوا کیا کہ شیطان نے ایک بوڑھے کا روپ دھارا اور بستی والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ تم ان سے بڑے پریشان ہو، یہ جو دن بدن ان کے آنے میں کثرت ہی آتی جا رہی ہے، تو اگر تم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کا راستہ بتا دیتا ہوں۔ اب قوم والے بڑے خوش ہوئے کہ راہ مل جائے گی اور ہمیں ان کی کثرت سے چھوٹ مل جائے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ نے کہا کہ تیرے پاس کیا راستہ ہے؟ کہا کہ یہ تمہارے پاس جو بکثرت آ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ یہ عمل کرو، یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرو، تو پھر دیکھنا ان کی کثرت میں قلت آ جائے گی۔ اب بستی والوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ جب بستی والوں نے اس بات سے انکار کر دیا تو شیطان نے بڑا مائل کرنا چاہا، لیکن بستی والے مائل نہ ہوئے۔ بالآخر شیطان واپس گیا، جہاں اس نے بوڑھے کا روپ دھارا تھا، پھر اس نے ایک حسین و جمیل لڑکے کا روپ دھارا اور بستی میں داخل ہوا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ جب اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، افسوس کہ پھر وہ بستی والے جو پہلے اس کی مان ہی رہے تھے، اب اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بستی والوں نے اپنی خواہش اور ان اکثریت سے جان چھڑانے کے لیے اس بدفعلی کے عمل کو اختیار کر لیا۔ اتنا کیا، اتنا بڑھے، یعنی اغلام بازی میں یہ اس قدر آگے بڑھنے لگے کہ اس بدفعلی کی ان کو عادت پڑ چکی تھی۔ جب یہ عمل کثرت سے ہونے لگا کہ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہونے لگے اور اپنی ہوس کا نشانہ مردوں کو منانے لگے، اور پھر یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی ان کے ساتھ مل گئیں، عورتیں عورتوں کی طرف جانے لگی، مرد مردوں کی طرف جانے لگے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ عمل اختیار کیا کہ ان کی امت کی عورتیں اپنے مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کے اس گناہ میں مبتلا ہو گئیں، اور ان کی قوم کے مرد اپنی قوم کے مردوں کو اپنے ساتھ مائل کر کے عورتوں کو چھوڑ کر ہم جنس پرستی والے گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو رب نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے جناب لوط علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم کس بدفعلی میں مبتلا ہو چکے ہو، تم کس بے حیائی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ لہٰذا چاہیے تو یہ تھا جناب لوط علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کی بات کو مانا جاتا، تو اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہی جھٹلا دیا، آپ کے اہل خانہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک آپ پر زمین کو تنگ کر دیا۔ تو قرآن کا مفہوم ہے، رب نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے جناب لوط علیہ السلام اور ان کی اہل خانہ کو کچھ افراد کے علاوہ اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائی، یہاں تک کہ پھر اس بستی والوں کو، ان کی قوم کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا، پتھروں کی بارش برسائی اور دیگر عذاب ان پر نازل کیے اور انہیں رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جنس پرستی ہے، ہم جنس پرستی، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو دنیا میں ذلت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، میرے اور تیرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا مجھے ڈر ہے اے میری امت، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم قوم لوط والے عمل میں مبتلا نہ ہو جاؤ، مجھے قوم لوط کے عمل کا خوف ہے
کہ تم اس عمل میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اٹھاؤ کنز الاعمال، میرے محبوب جناب نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے، اگر کوئی شخص قوم لوط کے عمل میں مبتلا ہو گیا اور توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، جو ہی اسے قبر میں رکھا جائے گا تو میرا رب اس کی قبر کو قوم لوط کی طرف منتقل فرما دے گا۔ میرے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے، یہاں تک کہ اس کا حشر بھی قوم لوط کے ساتھ ہوگا، اسے اٹھایا بھی قوم لوط کے ساتھ جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ یعنی احلام بازی، بدفعلی اتنا برا فعل ہے، اتنا برا فعل ہے کہ جو دنیا میں بھی ذلت کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی یہ ذلت کا نشان ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی دنیا و آخرت میں یہ ذلت کا نشان ہے۔ گویا ہر وہ عمل جو میرے اس دیش کے لیے مناسب نہیں ہے، جو میرے اس دیش کے لیے بہتر نہیں ہے، کیوں؟ یہ وہ دیش ہے جس دیش کو ہم نے قرآن کے نام پر حاصل کیا تھا، دین کے نام پہ حاصل کیا تھا، اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، تو اس دیش کے لیے جو بھی عمل نامناسب ہے خدا را اس سے رکا جائے۔ اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی اس بل کے اندر ترمیم کے حوالہ سے بات چل پڑی ہے، اور انتہائی خوشی ہوگی کہ اگر اس بل کی جتنی بھی وہ شقیں ہیں جو قرآن سے ٹکرائیں یا دین سے ٹکرائیں یا احکام خدا و مصطفیٰ سے ٹکرائیں، ان سے توبہ کی جائے، انہیں واپس لیا جائے اور رب کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ میرے وطن کو خوشحالی عطا فرمائے گا، اللہ میرے وطن کو امن کی دولت عطا فرمائے گا، مالک میرے وطن کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے گا، مالک میرے وطن کا حامی و ناصر ہو، مالک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔